یہ حقیقت ہے کہ جیسا انسان زندگی میں خود ہوتا ہے ویسے ہی اس کے حلقہ احباب میں آنے والے دوست بھی ہوتے ہیں۔ علماء کی دوستی علماء کے ساتھ ہوتی ہے، جہلاء کی دوستی جہلاء کے ساتھ ہوتی ہے۔ جن کے عرسوں پہ کتے ناچتے ہیں وہ زندگی میں کتوں جیسی ہی اپنی حیثیت رکھتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ کام بہت آسان ہے۔ پیر بننا، صاحب کرامت بننا بہت ہی آسان ہے۔ 2 آدمی تنخواہ پہ رکھ لو، دنیا جہان کے جھوٹ بولتے رہیں گے، گاڑی چلتی رہے گی۔ لیکن علمی دنیا کے اندر جس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ بہت 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 زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال بعد میں آتا ہے، اس کی تیاری پہلے سے پتہ نہیں کتنے سال ہو چکی ہوتی ہے، وہ تو موقع پر آ کر وہاں سے نکال کے لکھا جاتا ہے۔ اگر پہلے ریسرچ نہ ہو تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور کتاب لکھتے ہوئے تحقیقی کتاب، میں عام کتابوں کی بات نہیں کر رہا، عام کتابیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کون کس طرح لکھتا ہے۔ میں نے شب برات کے حوالے سے جب پہلی کتاب لکھی، میں نے پوری مارکیٹ پھری، پوری مارکیٹ کے اندر، اردو بازار لاہور کے اندر، داتا دربار مارکیٹ کے اندر، ملتان شریف اور دیگر جگہوں پر میں گیا۔ شب برات کے حوالے سے چند ایک رسائل تو ملتے تھے، کوئی کتاب نہیں تھی۔ پہلی کتاب ہم نے لکھی، 2 سال کے بعد 2 کتابیں اور آ گئیں۔ اس کے بعد اب میں نے دیکھا تو شب برات کے نام سے 20 کتابیں آئی پڑی، اور سارا وہ ہمارا چوری کر کے کاپی پیسٹ آگے پیچھے کر کے انہوں نے چلا دیا۔ یہ کام بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھیے پہلی بات، جو عالم لکھتا ہے وہ کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتا۔ جو صحیح عالم دین بیان بھی کرتا ہے تو وہ بھی کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتا، محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی مطلوب و مقصود ہوتی ہے۔ 2006 کی بات ہے، علامہ فاروق صاحب ہیں ادھر، اور اتفاق یہ ہے کہ ڈاکٹر صابر علی میرا صاحب بھی ہیں۔ جب میں نے 2006 میں کتاب لکھنی شروع کی، 18 گھنٹے میں بیٹھ کے، اس وقت نہ یہ شاملہ چلتا تھا میرے پاس، نہ کوئی اور کوئی وسائل نہیں تھے، اس طرح میرے ارد گرد کتابوں کا ہجوم تھا، اور 18 گھنٹوں سے کم میں 24 گھنٹوں میں کوئی ٹائم نہیں لگاتا تھا، صرف سونے کا ٹائم نکالتا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، لکھتے لکھتے مجھے پتہ، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آپ کے سامنے ذخیرہ آیا ہے وہ کس حیثیت کا مالک ہے۔ ایک ٹائم آپ یقین کریں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت میرے پاس، ان کو فون کر کے میں نے رات 2 بجے بلوایا، میری طبیعت اتنی خراب ہوگی رات، اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے زمین گھوم رہی ہے، اور میں ہاتھ اٹھا کے دیوار پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ تب مجھے پتا چلا کہ جب موت بھی آتی تو انسان کتنا بے بس ہوتا۔ میرا اور کوئی کام نہیں تھا، 18 گھنٹے مسلسل میں ورک گردانی کرتا ہے، یہ پکڑ لی، وہ پکڑ لی، ادھر رکھ دی، وہ رکھ دی۔ حضرت پہ تو اللہ کا کرم ہے۔ بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ ایک اپنی جھلک کروا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر آگے ٹیم ورک دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہے۔ میں باوجود کوشش کے سنبھل نہیں پا رہا، کبھی ادھر گر رہا ہوں، کبھی ادھر گر رہا ہوں، نہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے نہ کچھ اور مجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ آخر کچھ لمحوں کے بعد میں سنبھلا۔ آپ یقین کریں میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ یہ تو پتہ نہیں موت کا ٹائم آ گیا، اور اچانک میں اٹھنے لگا کہ کتب خانے میں اکیلا ہوں، کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں ادھر بیٹھ کے کام کرتا ہوں، وہ نہ ہو کہ حضرت کا انتقال ہو جائے اور دنیا کو پتہ ہی نہ چلے، پتہ نہیں 8-10 دن کے بعد پتہ چلے کہ اندر شہید ہوئے پڑے۔ یعنی یہ میں اب بات اس طرح کر رہا ہوں، حقیقتاً یہ تھا۔ پھر میں یہ سوچ کے اٹھا، میں نے دیوار کے، آپ یقین کریں میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، یہ آج سے 15-16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، دیوار کے ساتھ دونوں ہاتھ لگا کے بڑی مشکل سے میں کھڑا ہوا۔ پھر میں نے وہاں پہ اپنا سر رکھے رکھا، کتنا ٹائم مجھے لگا، دروازہ کھولا، پھر میں سیڑھیوں میں آ کے اپنے بیٹھ گیا نیچے، مسجد کی سیڑھیوں کے اندر، وہاں سے نیچے آ کے آخری سیڑھی پہ پھر بیٹھا، پھر میں نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا، پھر باہر گلی میں بیٹھ گیا، وہاں سے پھر آہستہ آہستہ وقفہ کر کر کے پھر میں اپنے دروازے کی سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور سنبھل نہیں رہا، پتہ نہیں کیسے پھر دروازہ کھٹکایا، میں اوپر گیا، پھر فون کیا، یہ حافظ فاروق صاحب بیٹھے، ان کو رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا یہ اور تو کوئی ملے گا نہیں، کوئی دروازہ کھولے گا نہیں،
محبت والے ڈاکٹر میرا صاحب ہیں، آپ ان کا پتہ کریں اور لے کے آئیں۔ ان کی بھی یہ مہربانی تھی کہ یہ فوری رات 2 بجے وہاں پر پہنچے میرے گھر میں، اور انہوں نے چیک اپ کیا، بی پی میرا شوٹ کر چکا تھا، اور اس وقت بجلی مطلب ہے ہر چیز میرے خلاف جا رہی تھی، لیکن یہ سہارا تھا ایک اس بات کا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا، یہ کسی دنیا دار کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، مدنی تاجدار کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کہ اس کا ہمیں رسپانس کیا ملے گا، اس کی قیمت کیا ملے گی، تو یقین کریں کہ ہماری جتنی حضرت کی بھی لائبریری مناظر اسلام کی ہے، علامہ انوار صاحب کی ہے، اتنے لاکھوں روپے اگر انویسٹ کریں تو بڑے سے بڑا کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ شام کو آدمی جو ہے وہ 20-30 ہزار روپے پروفٹ لے کے اٹھتا ہے ہر روز، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ خرچ کرتے ہیں علماء صرف عوام اہل سنت دین اسلام کی خدمت کے لیے، پیسے کماتے ہیں، اور جو بھی ان کو حاصل ہوتا ہے وہ کتابیں خرید کے اس کو پڑھتے ہیں، دماغ پھر خرچ کرتے ہیں، اور محنت کرنے کے بعد وہ مسائل آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو اپنا کام کر چکے اور کر رہے ہیں، آگے آپ لوگ کیا کریں، یہ اب آپ کو بھی سوچنا ہے۔ اغدو عالما او متعلما او محبا للعلم ولا تکن رابعا، تمہاری صبح ہو، مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں، صبح ہو اس حالت میں یا تم عالم دین بن کے صبح کرو، یا دین سیکھنے والے بن کے صبح کرو، یا دین کا علم سے محبت کرنے والے بن کے صبح کرو، ولا تکن رابعہ، چوتھی صورت تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ نے 3 صورتیں آپ کے لیے پسند کی ہیں، اب آپ خود دیکھ لو ان 3 صورتوں میں کس صورت میں جا رہے ہو۔ جس صورت میں اگر جاؤ گے تو مصطفیٰ کے حکم پہ عمل ہوگا، اور اگر نہیں جا رہے تو پھر سوچنے کا مقام ہے آپ کیا کر رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ یہ جو کتاب چھپی، میں یقین دلاتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پہ، یہ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد PDF بن کے مارکیٹ کے اندر ہوگی، لوگ خریدنے سے بھاگ جائیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں نے شب برات کی ابھی سرچ کی کچھ دن پہلے، یقین کریں کہ وہاں 20-22 جگہوں پہ وہ میری کتاب پڑھی، اور اس کے ساتھ باقی اور بھی جڑی پڑھی۔ ایک ٹائم میں وہ مل نہیں رہی، لیکن مجھے کیا مل رہا ہے اس کا بینیفٹ، مجھے کیا 1 پیسہ نہیں مل رہا، نہ میں نے لیا نہ کوئی دینے کو تیار۔ اسی طرح حضرت نے بھی اپنے پاس سے انویسٹمنٹ کی ہے، یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ عالم کی زندگی اتنی آسان نہیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ بڑا آسان تھا، 10-20 ہزار روپے پہ 2 آدمی لو جھوٹی کرامتیں بیان کر کر کے کہاں سے کہاں لے جائیں اور سنیت کو برباد کر دیں۔ آج آپ کے آستانے آپ کو سمجھ ہی نہیں، جہلا کے مسکن بن چکے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن آ چکے ہیں۔ آپ کے آدھے سے زیادہ پیر یا رافضی ہو چکے ہیں یا نیم رافضی ہو چکے ہیں۔ اہل سنت کی یہ بربادی کیوں ہے؟ چونکہ ان لوگوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہوا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، اس لیے جدھر کی ہوا چلی ادھر وہ بھی چل پڑے۔ تو یہاں پر جو آپ کو بلایا جاتا ہے، اور بعض دوست جو ہیں وہ خشکی محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا جناب، حالانکہ یہ بھی آسان ہے کہ 3-4 مقررین کے بجائے ایک اچھا کوئی مشہور چلتا پھرتا ناب صاحب بلا لیا جائے، اور چند ایک جو ہیں وہ تارک السنت قسم کے ان کو مہمانان گرامی بنا کر سٹیج پر بٹھا دیا جائے، اور پیسوں کی برسات اور بہار کریں گے۔ یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہاں کون کون رول پلے کر رہا ہے، اور حب نبی یا حب آل نبی کے نام پہ کون سا چورن اور پھکی بیچ رہا ہے، کون سی اپنی مغلظات کو بیچ رہا ہے۔ لیکن یہ جو علماء اہل سنت ہیں، صحیح علماء ربانیین ہیں، ان کا ایک مطمع نظر ہے، ہم آپ لوگوں کو بعد میں جواب دے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پہلے جواب دیں۔ یہ کسی دنیا دا، یہ جو حضرت نے بیان کیا کتنی حدیثیں سنا دی، ابھی ہمارے اور بھی علماء ہیں، لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ چاہے یہ بات ہو گئی، اگر بالفرض پوری کی پوری تقریر ابھی علامہ شیراز صاحب وہی سنا دینا، آپ کو پریشان نہیں ہونا، ویسے سنائیں گے نہیں، ان کا اپنا علم ہے، کوئی اور بھی عالم سنا دے تو پریشان نہیں ہونا، خوش ہو کے سنا کرو، اس لیے کہ وہ نہیں کہ یہ پہلے بھی سنی ہوئی ہے، بلکہ سنیوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، نہ سنی سننے سے اکتے ہیں نہ تھکتے ہیں، نہ اکتے ہیں نہ، بولیے، نہ اکتے ہیں نہ۔ ابھی حضرت سلطان باہو کے اشعار انہوں نے پیش فرمائے، آپ نے پہلے 20 مرتبہ سنے، دوبارہ لطف نہیں آیا؟ بولیے تو صحیح۔ اچھا تھک جائیں، ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے، اس مسجد میں بھی، ہر مسجد میں آپ نے بھی کہیں پڑھائی ہوگی، جب بھی امام جماعت کرواتا ہے قیام کی حالت میں قرآن پاک پڑھتا، کون سی سورت پڑھتا ہے؟
بولیے بول پو یار کیڑی سورت ہے 5 نمازاں پڑھائیاں جنی واری قیام کیتا امام نے سورت فاتحہ باقی رکعتیں پیچھے تساں اس تو علاوہ جدو باقی سنتا نفل پڑھو گے اندر تسی آپ تو میں یہ کہہ دیاں جے سورت فاتحہ پڑھ کے بڈھے بھی ہو گئے 70 80 90 سال کی عمر ہو گئی اکے تھکے نہیں ورائٹی بدل لئیے قرآن پاک ہی پڑھیے پر کوئی ہور سورت نہ لے یہ کر سکتے ہو نہیں اب بولو تو صحیح میں کیا سنی وہ نہیں جڑا اک جائے یا تھک جائے یہ تے ایک مثال ہے ایک جھلک ہے سامعین ذی وقار قرآن بھی ہوئے سنت بھی ہوئے حدیث بھی ہوئے انداز بیان بھی ہوئے لیکن اصل بات ہے ہر گلے را رنگ و بوئے دیگرس ہر پھل دی اپنی خوشبو لیا کرو کچھ ہور ہوئے نہ ہوئے اتنا ضرور ہے کہ تسی جس محفل دے اندر بیٹھے ہوتے اللہ دیاں گلاں ہو رہی ہیں اللہ دے رسول دیاں ہو رہی ہیں اللہ دے اولیاء دیاں کی دیا جا رہی ہیں آخری بات اس زمن دے اندر میں توجہ کرانا چاہوں گا ایک کتاب خریدنی یقیناً بہت بڑا کام ہے کیونکہ اس گئے گزرے دور دے اندر ہونے ڈی ایف سی تے چلے جاؤ 4-5 دوست مل کے کسے ہور جگہ تے چلے جاؤ 2-3 ہزار روپے آئیں گیا تے کدے ٹینشن بھی نہیں آئی اتنے سالہ مہاراجا کالا سپارہ لینا پوے تو وہ بھی ٹینشن پئی ہوندی یہ دین ہے دین ایڈا سوکھا نہیں تے ایڈا سستا نہیں تے دین والے نو ہر پاسے مفتا ہی سمجھا جاندہ ہے کی سمجھا جاندہ ہے بولو کی سمجھا جاندہ ہے مفتا سستا نہیں دی مفتا کی سمجھا جاندہ ہے ایتھے ایک مولانا آئے ایتھے ہی میں انہوں نے منت کیتی بھی یار سویرے میں چینل تے جانا ہے میں تہاڈی تقریر دے وچ اٹھ کے چلا میں صرف تہاڈے بیان واسطے بیٹھا حوصلہ افزائی تے میں سویرے چینل تے پہنچنا ذرا میں وچ اٹھاں گا مائنڈ نہ کرے انہاں بیان شروع کیتا وچوں ادھا پونا گھنٹہ ہو گیا میں کہ میں ہن چلنا صبح لینا آ جاندے وہ جدوں میں اٹھن لگیا تو آندے حضرت تسی تے بتھیرے چینلاں تو کما لیندے کوئی سانوں بھی کما لین دے میں کہ ہن میں سچ آکھا کہ جھوٹ آکھا علماء کرام دی خدمات فی سبیل اللہ ہوندیاں نے تے اے بھی سارے جاندے نے بلکہ وہ ساڈے جس وقت انہاں شروع کیتا نا تے ایک مولوی نے کہ انہوں نے کہ جی مولویاں دی کیڑی گل ہے تے ہتھوں پیسے دے کے بھی چینل تے آ جان گے میں کہے تے پھر گواہی ملی اگوں انہاں دی سمجھ سی نا انہوں نے سمجھنا چاہیے سی کہ علماء ہتھوں پیسے دیندے نے دا مطلب یہ ہے کہ علماء نو مصطفیٰ دے دین دے نال کتنی محبت ہے یہ علماء دی محبت ہے اللہ اکبر یا رسول یا رسول جاری رہے زندہ سامعین ذی وقار علامہ حاجی محمد عمران نقشبندی صاحب انہوں نے 500 روپیہ پیش کیتا ہے کہ جڑے عالم خود نہیں خرید سکے کوئی ہے نے جڑے تھے اچھا تسی نہیں خرید سکے انہوں ایک انہوں دی طرفوں حاجی محمد عمران نقشبندی صاحب مجاہد اہل سنت انہوں دی طرفوں پیش کر دیو چونکہ حضرت نے وچ کیا سی بھی جے آپ نہیں تو پھر اپنے مسجد دے کسی عالم دے واسطے ضرور لے لو تو اے ماشاءاللہ تواڈے نام تے قرآن نکل آیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے باقی بھی اسی طرح شوق رکھو ذوق رکھو من اعان عالما او متعلما بقرطاس او بقلم مکسورۃ قد بنى الکعبۃ 70 مرہ جن نے عالم دین نال تعاون کیتا ایک کاغذ دا تعاون کیتا یا پاویں ٹوٹے ہوئے قلم دا تعاون کیتا وہ اینا تعاون کر کے سمجھ لوے کہ جی میں کعبہ 70 واری بنیا رب نے 70 واری تینوں تعمیر دے اندر شامل فرما دیا اے دین دے علماء نال محبت ہے اس دین نو پھیلاؤ اور میں سمجھنا کہ بہت بڑی خوش بختی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دا سرمایہ جو فتاوی رضویہ شریف دی صورت دے اندر 1 صدی بعد آیا ہے کنے عرصے بعد تقریباً 100 سال تو بعد اعلیٰ حضرت دی علمی کاوشاں چھپ کے آئیاں نے تو حضرت بحر العلوم دا علمی سرمایہ تو بہت جلدی سامنے آ گیا ہے اور یہ یقیناً تواڈے واسطے میرے واسطے باعث مسرت ہے اور اس دے نال نال میں مبارکباد پیش کراں گا حضرت مناظر اسلام نو اور انہاں دی پوری ٹیم نو جنہاں نے دن رات محنت کیتی اور اس درجے تک یہ چیز پہنچی کہ تواڈے ہتھاں دے اندر ہے یہ دین دا کم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر بخاری شریف نہ لکھی ہوندی اج بخاری نو کوئی نہ جاندا امام مسلم نے اگر صحیح مسلم نہ لکھی ہوندی انہاں دا نام نہ رہندا تذکرے ختم ہو جاندے نے مرور ایام دے نال لیکن ایک قید العلم بالکتابہ
علم لکھ کے اس نو محفوظ کرو. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دا فرمانے علی شان اور دیگر دا وہ ایک ہوئی ہے کہ علم لکھ کے محفوظ کرو. آن والی نسلوں کو پتہ لگے گا کہ اہل سنت دے علماء ہر دور دے اندر رہنے. سنیاں دی کوکھ علماء تو کدے بھی خالی نہیں رہی. ہر دور دے اندر دین متین دی علمی خدمت ہوندی آئی ہے اور تحقیق دا ہر دور دے اندر حق ادا کیتا جاتا ہے. اور دیگر بھی سارے بہت زیادہ ہستیاں اکابرین محنت کر رہے ہیں. بس اینی گل ہی ہے. تسی نہیں سمجھتے میں سمجھنا جو کہ میرا واسطہ ہے. جی اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ آ جائے. اے فیس بک ویکھدے ہو اندے تے چینل چلتے ہیں, چینلوں دے کلپ چلتے ہیں. اپنے کسی بھی عالم دے کوئی بھی عالم ہوے سنی اندے تے بس 2 جملے واہ واہ ماشاء اللہ لکھ دیا کرو. اتنے اندر بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اسی ویکھ کے انج لگائی جانے چلو تھوڑا جہا سن لے اگے لگاتا سی. ایک لائک تک نہیں کرتے. وہ کی کہندے نے آ ویکھو جی فلانیاں دا تا جڑا وہ 5000 لائک کرنے والا تے تواڈے سارے 10 بھی بیٹھے نے. حالانکہ سن لیندے نے, کئی تعصب نال سنتے ہیں, کئی محبت نال سنتے ہیں, پر یہ کرنا اپنا نوٹ کروانا نہیں یاد رہندا کہ اسی دس دئیے بھی اسی ویکھ چکے ہیں. اے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں جدید لوگ جڑے نا بچے نوجوان خصوصی توجہ کریا کرو. سنی بھی کوئی بھی عالم ہوئے جس طرح اج دا بیان ہے میرا خیال چل رہا ہونا ہے حضرت نے جو فرمایا ہے اس بھی جے کوئی سنے دیگر بھی علماء دے سنو تو سنیا بھی کرو, نہ بھی سنو نا تو اتنا پتہ سنی جڑی گل کردا وہ صحیح کردا ہے. اے سوشل میڈیا ایک بڑی وڈی دنیا ہے, خدا دی قسم بڑی وڈی دنیا ہے. تواڈی سمجھاں دے وچوں ہلے بہت دور دی دنیا ہے. کتھے کی گیم کیتی جاندی, کیویں ذہن بنائے جاندے نے. اس وقت مسجداں دے اندر بیٹھ کے کلا جہاد نہیں, اس وقت سوشل میڈیا ایک بند کمرے دے اندر بیٹھ کے جہاد ہے, اور وہ بھی بڑا بڑا جہاد ہے. لیکن اس نو مجاہدین تواڈی صورت چاہیے نے. اپنے دوستاں نو بھی یہ سمجھایا کرو کسی بھی سنی عالم دا ہوئے بیان اس نو لائک ضرور کرو, بھاویں وہ کسی بھی جگہ تے ہوئے اندے نال اندی بھی حوصلہ افزائی ہوندی. ویکھن والوں بھی پتہ لگتا ہے کہ سنی عوام جاگ رہی ہے. لیکن یہ وکری گل ہے جڑا لڑائی جھگڑا یہ وہ ہوئے اندے اتنے آ کے اسی بڑا اپنا زور لا دینے ہاں اور بڑی واہ واہ کر دینے ہاں اور ایک دوسرے نو گال مندہ کرنا نہیں بھولدے. میں ہونی کچھ دن پہلے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے ایک پروگرام سی, اندی لگی سی ایک پوسٹ, اندے اتنے دوسرے گھر والے نے انہیں کمنٹ کیتے بھی واہ واہ پتہ نہیں کی گل ہے ساڈے سنیاں نو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اسی سنیاں نو سنان واسطے میرے نال گل ہوئی 2 دفعہ خصوصیت دے نال میں انہوں نے باور کرایا کہ میں الحمدللہ سنی ہاں اور کٹر سنی ہاں, اہل سنت و جماعت ہاں. نہ سنیت کمپرومائز کیتی نہ میں کرنی, بلانا بلاؤ نہیں بلانا نہ بلاؤ. لیکن جدوں بھی گل کریں گے انشاءاللہ اہل سنت دا نمائندہ بن کے کریں گے, کسی ہور دے نمائندے نہیں. ساڈے بھی مول لگن لگے سن جد سانوں بھی اس مسئلے دے اندر جڑا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مخالفت سی اس وقت سانوں بھی ٹاسک دیتا گیا سی کہ بولو. سانوں کروڑاں روپیہ لکھاں نہیں کروڑاں تک دیاں آفراں آ رہی سن. لیکن الحمدللہ تواڈے سنی علماء اسی علماء دے خادم اے اپنے بڑیاں کو سبق سیکھیا ہے اور وہ سبق سانو یاد ہے. تانوں بھی یاد رکھنا چاہیے اکابرین دا سبق کہ اگر ادھی ملتی ہے نا ساڈے علماء نو تے اسی خود ویکھیا ہے کہ بچے ہن بھی ایتھے بھی حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگردان موجود نے ہتھاں تے چھابیاں پھڑ کے بوئے بوئے فقیراں دی طرح ایک ایک روٹی منگ کے تے لے آندے سن. پر کدے سنیاں نے انہاں علماء نے اپنے مسلک اہل سنت دے نال کدے غداری نہیں, اپنے آپ علماء نے اس حد تک بھی رکھیا ہے لیکن کدے غداری نہیں کیتی. لیکن اے ہن تہاڈا بھی کام ہے, اے جو کتاب چھپ گئی ہے ایتھے نہ رہ جائے. اگے ایک کتاب میرا صاحب نے لکھی سی وہ حالے بھی میرے حالے پوری کوئی نہیں گئی. 15 سال ہو گئے 500 کاپیاں چھپوائیاں حالے بھی نہیں وکی. اے ساڈی علمی کاوش ہے تے علم نال محبت ہے. اس واسطے میں اندے والے بھی توجہ کرانا جڑی کتاب لکھی بابا جی دے حالات زندگی دے اندر اس دی طرف بھی توجہ فرماؤ. میں کافی تواڈے واسطے کوشش کی تھی کہ میں ایک ماحول ایسا تواڈے واسطے پیش کراں تاکہ اس پروگرام تو باہر بھی جاؤ تے باقی جڑے پروگرام تواڈے ہاتھ دے اندر موبائل دی صورت دے اندر نے انہاں دے اندر اپنا حصہ ضرور پایا کرو. اور وہ حصہ اسی طرح ہی ہے تاکہ انہاں دی بھی حوصلہ افزائی ہوندی رہے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے جذبات اور بھی بڑھتے چلے جان اور قیامت آ جائے نسل در نسل ایک ہوئی سلسلے جاری و ساری ہو جان. اور پھر وہ ہوئی حوض کوثر تے جتھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ برتن نے, پر اوتھے بھی علماء نے جنہاں نوں مصطفیٰ اپنے ہتھاں دے نال پانی پلان گے اور جام پلان گے. یہ ہوئی رحمتاں نے, یہ ہوئی برکتاں نے. اللہ تانوں بھی نصیب فرمائے اور سونے مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ سانوں بھی نصیب فرمائے. ہن میں خطاب دی دعوت دیاں گا انتہائی پیارے خوبصورت آواز مالک, خوبصورت بیان دے مالک, خوبصورت انداز مالک اور واعظ خوش بیان خطیب پاکستان
حضرت علامہ مولانا شیراز احمد مجددی صاحب آپ تشریف لے آندے نے اور اپنے انتہائی پیارے اور والہانہ بیان دے نال تواڈے دلاں نوں گرمان دی کوشش فرمان کے محبت نال استقبال کرو اور بڑی محبت نال نعرہ تکبیر و رسالت نال استقبال کرو. نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان عزیزیہ. بیٹھو.